اسٹریٹجی کا عالم یہ ہے کہ اتنے سویر، اتنے اندھوناک، اتنے المناک واقعات ہوئے بلوچستان میں، اور پاکستان کے نامی گرامی کچھ اینکرز اور تجزیہ نگار ہیں، جس میں سے ایک حامد میر ہے، کہ جو اس پہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جناب اگر حقوق غصب کیے جائیں گے، اور اکبر بھگٹی کے ایشو کو جناب ہائی لائٹ کر کے کہ اگر اکبر بھگٹی کو قاتلوں کو سزا مل جاتی اور اکبر بھگٹی کے خلاف یہ کچھ نہ ہوتا تو آج یہ نہ دیکھنا پڑتا۔ اور پلاننگ کا عالم یہ دیکھیں کہ پچھلے کئی ماہ سے مہارنگ بلوچ کو اور اس کے جھوٹے بیانیے کو پراپر طریقے سے حامد میر سمیت بہت سے آپ کے اینکرز ہیں، بہت سے آپ کے تجزیہ نگار ہیں، بہت سے آپ کے سیاستدان ہیں کہ جو خوبصورتی کے ساتھ باریک واردات کرتے ہوئے پاکستان کی عوام کے ذہنوں میں مہارنگ بلوچ کو ایک ہیرو کے طور پہ اور اس کے بیانیے کو ایک مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کے پاکستان کی عوام کے دل اور دماغ کے اندر جناب نقش کر رہے تھے۔ اس میں سے ایک مثال دے دوں، وہی ماہل بلوچ جس کو مہارنگ بلوچ جناب کہتی ہے کہ وہ بے قصور ہے، وہ مسنگ پرسن کے طور پہ، لاپتہ گمشدہ پرسن کے طور پہ اس کو پاکستان کی عوام کے سامنے ڈکلیئر کر رہی تھی، وہ جو آپ کے 26-25 اگست کی رات کو یہ جو جتنے حملے ہوئے پرسوں رات کو، ان میں جو بیلا ضلع کے اندر جو فوجی کیمپ پہ حملہ ہوا، اس کو لیڈ جو ہے نا وہ ماہل بلوچ کر رہی تھی، اور وہ واصل جہنم ہوئی۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے۔ اور اس ماہل بلوچ کے حوالے سے اور اس طرح کے بیسیوں گمشدہ لاپتہ افراد کا بہانہ کر کے پاکستان کے ایسے ایسے غلیظ النسل اور غلیظ العقل صحافی اور اینکر ہیں اور سیاستدان ہیں کہ جو صرف اور صرف ڈالرز کی تھاپ اور چھنکار کے اوپر ناچتے ہوئے پاکستان کی عوام کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کو ناکو چنے چبوانے کے لیے، میں پہلے بھی آپ کے پوڈ کاسٹ کے اندر کہہ چکا ہوں، 15 اگست 2021 کو جو امریکہ اور نیٹو فورسز یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے گئیں 20 سال بعد، اس خطے سے 22 سال بعد، اس کا بدلہ لینے کے لیے، اور چائنا کی اس خطے کے اندر جو اہمیت ہے، ضرورت ہے، اور اس کی جو ایک سپرمیسی ہے، اور پھر پاکستان کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے، پھر سی پیک ہے، پھر گوادر ہے، وہاں پر چائنا کی موجودگی، اور پھر بلوچستان کے وسائل، پھر دولت کی اور وسائل کی ساری جنگ، صرف اس کو بنیاد بنا کر یہ سارے ڈھکوسلے بی ایل اے کی صورت میں، بلوچ یکجہتی کونسل کی صورت میں، مہارنگ بلوچ کی صورت میں، کبھی مجید بلوچ بریگیڈ کی صورت میں، وہ جناب لانچ کیا جاتا ہے اس خطے میں اور پوری دنیا میں۔ فیک نیوز کو آگے پریزنٹ کرنا اور چیز ہے۔ میں نے ماہل بلوچ کی آپ کے سامنے جناب ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی کہ جس ماہل بلوچ کو بنیاد بنا کے پاکستان کے کئی صحافی اور پاکستان کے کئی تجزیہ نگار اس ماہرنگ کو ہیرو کے طور پہ اور چی گویرا کے طور پہ پیش کر رہے تھے، لیکن وہ کہتی ہے کہ مسنگ پرسنز پہ میں آئی ہوں نا، وہی ماہل آپ کو پتہ ہے نہیں تو وہی ماہل بلوچ آپ کی پرسوں حملہ آور ہوئی ہے نا، جی وہی ماہل بلوچ پرسوں حملہ آور ہوئی ہے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے معصوم افواج پاکستان کے جناب افسران اور اہلکاروں کے اوپر، اور واسطے جہنم ہوئی ہے۔ سر یہاں پر دھندا کیا چل رہا ہے؟ دھندا یہ ہے کہ یہی سارے بی ایل اے کے اور بلوچ جناب وہ انڈین را کی سرپرستی میں، انڈین را کے پیچھے اسرائیلی موساد ہے اور پوری عالمی طاقتیں ہیں، انہوں نے پاکستان کے میڈیا اور پاکستان کی سیاست کے اندر اپنے پپٹس خریدے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں۔ وہ جناب مسنگ پرسن کا ایک واویلا مچاتے ہیں، وہ مسنگ پرسن مس تو ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ مس ہو کے آپ کے جناب ٹریننگ کیمپوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ کوئی جناب آپ کا پہاڑوں کے اوپر ہے، ٹریننگ لے رہا ہے، افغانستان کے اندر، بلوچستان کے جناب مضافات کے اندر، انڈین را کے اور ڈالرز کی جناب سرپرستی کے اندر، یہاں پہ وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے مہارنگ، پہلے وہ مجید بلوچ تھا، پھر وہ اس سے پہلے بھی ایک چاچا قدیر بلوچ تھا، وہ جو واک کر کے آئے تھے نا، ہاں اس واک کر کے آنے والے کو سب سے پہلے کس نے اپنے پروگرام کے اندر بلایا تھا؟ اسی حامد میر نے بلایا تھا۔
تو یہ رپورٹنگ صرف نہیں ہوتی بھائی جان. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اب کتنا سویر یہ سارے کے سارے کیسز ہوئے. پاکستان کی سیاست اور میڈیا کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو مائکرو ٹارگٹنگ، جو عالمی طاقتیں اور ان کی خفیہ ایجنسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے مائکرو ٹارگٹنگ کر کے پاکستان کی عوام کے ذہنوں کو ریاست کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کی بقا کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اب آپ پوچھیں کہ مائکرو ٹارگٹنگ کیا ہے؟ بھائی جان مائکرو ٹارگٹنگ وہ ٹول ہے جس کو 2.5 سال سے استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے. عالمی طاقتیں اور خفیہ ایجنسیاں اس مائکرو ٹارگٹنگ کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اس ملک، اس قوم اور اس معاشرے کے تمام شہریوں کے موبائل نمبر آپ کے پاس ہوں. بدقسمتی سے 2021 کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے ٹیلی کمیونیکیشن ادارے کے ذریعے سے کسی بہانے پاکستان کی مخالف خفیہ ایجنسی کے ہاتھ میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا موبائل ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. آپ کی جناب کیا کہتے ہیں کسی این جی او کے نام پہ، کسی جناب آپ کے انٹرنیشنل کسی پروگرام کے نام پہ وہ سارا ڈیٹا چلا گیا آپ کی جناب عالمی طاقتوں کے پاس اور وہ موجود ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ فیس بک، ایکس اکاؤنٹ، انسٹا، ٹک ٹاک، جتنے آپ کے سوشل میڈیا ایپس ہیں، اب اس ڈیٹا کو استعمال کر کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فیک نیوز بلوچستان کے حوالے سے، منظور پشتین کے حوالے سے، پی ٹی ایم کے حوالے سے، نقدہ کوکا کی تحریک فساد فی الارض کے حوالے سے، جو 2.5 سال سے آپ کی تحریک فساد فی الارض جناب بانی تحریک انصاف چلا رہے ہیں، اس میں جھوٹ، فراڈ، فریب، دھوکہ، سیوڈو، سوکلڈ آپ کی جناب نیوز عدالتوں کے حوالے سے، افواج پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ، مخالفین جو ان کے تھے ان کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے جھوٹا ہوا جی ستارہ ملز ٹیکسٹائل مل بند ہو گئی، جھوٹا جی ملت ٹریکٹرز کمپنی بند ہو گئی، جھوٹا جی پاکستان سے فلاں کمپنیاں چلی گئیں. یہ پروپیگنڈا سارے کا سارا تیار کر کے مائکرو ٹارگٹنگ یہ ہے کہ وہ فیک نیوز ساری بنانے کے بعد ہزاروں پوسٹیں، لاکھوں پوسٹیں ڈیلی 24 کروڑ کے 24 کروڑ جتنے موبائل رکھتے ہیں ان میں سے اگر 12 کروڑ موبائل ہیں ان تک وہ جعلی فیک اینٹی ریاست، اینٹی فوج، اینٹی عدالت، اینٹی سالمیت پاکستان جو پوسٹیں ہیں وہ پہنچ جائیں گی. وہ ایک سینٹری ورکر ہے، وہ ایک ہاری ہے، وہ ایک کسان ہے، وہ ایک کلرک ہے، وہ ایک ریڑھی والا ہے، وہ ایک چھابڑی والا ہے. ہزاروں کی تعداد میں پوسٹیں آ رہی ہیں. میں حیران ہوں یار، میں نے کسی بی ایل اے کے کسی عہدیدار کو میں نے فالو نہیں کیا ہوا. میں صبح کھولتا ہوں ساری کی ساری بی ایل اے کی، میں ساری کی ساری نقدہ کوکا کی تحریک فساد فی الارض، میں ساری کی ساری ختم نبوت کے منکروں کی جناب آرگنائزیشنز کی جناب مجھے جناب آپ کی پوسٹیں آ رہی ہیں. میں نے تو کسی کو فالو نہیں کیا ہوا. یہ ہے مائکرو ٹارگٹنگ. 2.5 سال سے یہ کام ہو رہا ہے. اس 2.5 سال کے اس مائکرو ٹارگٹنگ میں فیک نیوز کو میں نے ایک انتہائی گھٹیا اور غلیظ پاکستان کے ایک صحافی کا ایک وی لاگ سنا آج صبح. اس نے ایک وی لاگ کیا، پاکستان میں ملت ٹریکٹرز بنانے والی کمپنی بند ہو گئی، پاکستان کے حالات تباہ و برباد ہیں، پاکستان کے رہنے کی جناب جگہ نہیں رہی، فلاں فلاں. وہ تھوڑی دیر بعد میں نے سرچ کیا تو ملت ٹریکٹر کی جناب ساری ڈیٹیل پتہ کرائی. پچھلے مالی سال میں ملت ٹریکٹرز والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 2,500 ٹریکٹر ایکسپورٹ کیے اور اس سال 2024-25 کا ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ 3 سے 4 ہزار ٹریکٹر ایکسپورٹ کرنے کے ہیں. لیکن یہ لائن بھری پڑی ہے ویورشپ کی صورت میں، منیٹائزیشن کی ہرس میں، ڈالرز کی ہرس میں. پاکستان کا ہر چوتھا صحافی، ہر چوتھا سیاستدان وی لاگر بنا ہوا ہے. ایک چوچو موچو آپ کا جناب پچھلے 2-2.5 سال سے بنا ہے صحافی وی لاگر، نقد کوکے پہ ناچ ناچ کے اس نے ویورشپ لے لی ہے. اس کے میں نے 2 کلپس پچھلے 1 مہینے کے اندر تھے. اس نے کہا جی 14 اگست کو بانی تحریک انصاف باہر آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے، میں رپورٹ دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ جوڑ دیے. ہوگا نا سیل سے باہر آئے ہوں گے. سنے نا،
جیل کے سیل سے شاید باہر پھر آئے۔ دوسرا اس کا میں نے وی لاگ سنا، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا وہ کون الو کے پٹھے ہیں جو اس کے وی لاگ سنتے ہیں شوق سے، مجھے تو ان کے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے دوسرا پھر یہ کیا، 14 اگست کا تو ذلیل و خوار ہو گیا، تو کم از کم 4 مہینے تو سوشل میڈیا پہ نہ۔ پھر دوبارہ 3 دن بعد 27 اگست اس نے دی، اس کا دعویٰ تھا کہ مجھے جنرل فیاض کے نیٹ ورک کے ایک کرنل نے جناب 5-5 ہزار کے نوٹوں کی ٹرے میرے سامنے رکھی تو میں انکار نہیں کر سکا۔ ایسے ایسے غلیظ، پھر آپ مجھے کہیں گے یہ لفظ یوز کر رہے ہیں، یہ دھرتی ماں کو بیچ رہے ہیں، یہ وہ جنگلی کتے ہیں جو نوچ نوچ کے پاکستان کو اور دھرتی ماں کو نوچ رہے ہیں، فیک نیوز صرف ڈالرز کمانے کے لیے۔ اب وہ کہتا ہے 27 تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کانوں کو ہاتھ لگا لی ہے، انہوں نے کہا بھائی جان ہم سے اس سے زیادہ نہیں ہوتا، 27 کو وہ باہر ہر حال میں آ رہے ہیں، آج کیا وہ نہ آئے، آج 27 ہے۔ یار اسی طرح نام لے لو، عمران ریاض کا نام لے لو، صابر شاکر کا لے لو، آئی تھنک ان ساروں کے نام لیں، نہیں تھنک نہیں، ہاں جی، ہمیں یہ حقیقت ہے۔ ہمیں سنیں جی بلوچستان پہ فوکس یہ سارے کے سارے بلوچستان کے اوپر انتہائی نیگیٹو رپورٹنگ کرتے رہے، اس مارنگ بلوچ کو، اس مجید بلوچ کو، اس ماما قدیر بلوچ کو، اس ماہل بلوچ کو استعمال کر کے۔ اب بھائی جان جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا ہے گوادر پورٹ، جھگڑا ہے سی پیک، جھگڑا ہے پاکستان کی سالمیت، جھگڑا ہے پاکستان کی بقا۔ جھگڑا کیا ہے جناب؟ میں نے آج ٹویٹ کیا ہے، اسرائیل کے مشہور و معروف سب سے بڑا جو اخبار ہے اس کی میں ڈاکٹر کا وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے حق میں جناب آرٹیکل آیا ہے۔ اسی اسرائیل کے اخباروں کے اندر اور اسی اسرائیل نے سلامتی کونسل کی جناب اقوام متحدہ کی کمیٹیوں کے اندر یہ بانی تحریک انصاف کی اور تحریک انصاف کی سپورٹ میں جناب یہ بے چین ہوا ہے۔ اسرائیل وہ خنزیر نسل کا جناب ملک اور معاشرہ ہے کہ اس کو نہ ایتھکس کی بات کرنی چاہیے، نہ ویلیوز کی بات کرنی چاہیے، نہ اخلاقیات کی بات کرنی چاہیے، بچوں کے ساتھ نہ حق کی بات کرنی چاہیے، نہ شرم کی بات کرنی چاہیے، نہ حیا کی بات کرنی چاہیے۔ وہ میری زبان گندی ہوتی ہے، لیکن میں فخر سے یہ کہوں گا کہ شرعی طور پہ بھی اس کو جتنی گندی زبان استعمال کر کے اس ملک کو مخاطب کیا جائے اور اس کی قیادت کو مخاطب کیا جائے، اس صہیونیت کو، اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں جناب ثواب دران انسان کو ملے گا۔ وہ ان کو زیب دیتا ہے، وہ انسانی حقوق کی بات کرے، اس کو زیب دیتا ہے اسرائیل کو۔ وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو ہیرو بنا کے جناب بلوچستان کے حقوق، انسانی حقوق، یہ کہاں سے ہو رہا ہے سارا کچھ؟ یہ جین میریٹ آپ کی جناب برطانوی ہائی کمشنر، یہ کیوں ایکٹیو ہوئی ہے بانی تحریک انصاف کی جناب؟ سر یہ پورا ایجنڈا ہے 2027 انڈین را کے سپانسرڈ ایک جناب نجومی نے اپنی طرف سے ایک ٹائم دیا ہوا ہے۔ یہ ٹائم اللہ پاک کے کرم سے پچھلے 40 سالوں میں 2 دفعہ دے چکے ہیں۔ پہلے 2015 دیا تھا، پھر 2025 دیا تھا، اب 2027 دیا ہوا ہے کہ پاکستان دنیا کے نقشے میں جناب نعوذ باللہ معاذ اللہ میرے منہ میں خاک 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ سر اپنی طرف سے یہ ایٹ اے ٹائم آپ کو جو وزیرستان، کے پی کے، منظور پشتین، مارنگ بلوچ، بی ایل اے، دہشت گردی کارروائیاں، ٹھیک ہے جی، ادھر سے ناکتا کوکا کے اوپر 2.5 سال سے تحریک فساد فی الارض، یہ اسرائیل اور انڈیا کا باقی عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے ایجنڈا ہے، اور اس کا بنیادی آبجیکٹو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے۔ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے نکو چنے چبوا کے گولڈے گٹے کے جناب اوپر بٹھا کے سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کروانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جو پاکستان کا جو ان کے لیے زہر ہے نا، ان کے لیے وہ سب سے پہلا تو نیوکلیر پروگرام ہے، میزائل پروگرام ہے، لیکن وہ ان کی سوچ سے باہر ہے کہ ابھی ہم نے شاہین 2 آج سے 4 دن پہلے ہم نے جناب ٹیسٹ کیا شاہین 2۔ پاکستان ہر آنے والے دن میں اللہ پاک کے کرم سے اپنے دفاع کے حوالے سے ڈائریکٹ آ کے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یہ بی ایل اے کے جتنے یہ سور تھے، یہ سارے کے سارے رات کے اندھیرے میں یہ ساری کاروائیاں کر رہے ہیں، فرنٹ فٹ پہ آ کے وہاں لڑے پاکستان پاک افواج کے جناب جوانوں سے اور افسروں سے، لیکن اب ان کو ان کے گھروں میں گھس کے
انشاءاللہ افواج پاکستان اور پاکستان کے سیکورٹی فورسز انہیں بتائیں گی. ابھی بھی آج واصلے جہنم کیے ہیں ان میں سے کچھ جناب سور اور کتے. بلوچستان کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ ہے موجودہ حکومت سے فی الفور وسیع پیمانے پر ایک آپریشن کیا جائے. اور میری یہ ڈیمانڈ ہے سب سے پہلے ان سیاست اور صحافت کے ان اہلکاروں کو تختہ مشق پہ لایا جائے, قانون کے تازیانے ان کے اوپر برسائے جائیں کہ جو ان نیگیٹو عناصر اور ان اینٹی پاکستان اور اینٹی اسٹیٹ ریاست کو بڑی باریک واردات کے ذریعے سے حقوق انسانی کے نام پر پروموٹ کرتے ہیں. مجھے وہی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو 3 دن فساد ہوئے برطانیہ میں, کتنے جرنلسٹ نے وہاں پہ جناب وی لاگ کیے ہیں اور ٹاک شوز کیے ہیں جناب؟ 10 سے 15 دن کتے لے کر خونخوار ان کی پولیس ٹریس کرتی تھی سی سی ٹی وی کیمراز, ویڈیوز, آڈیوز کے ذریعے سے بندوں کو گھروں میں جا کر ان کے دروازے اور کھڑکیاں توڑ کے ان کے گھر میں ان کے بیڈ روم میں گھس کے ان کو بستر کے اوپر لیٹے ہوئے آدھے ننگے نیم اریاں حالت میں پکڑ کے جناب گھسیٹتے ہوئے باہر لے کے آتے تھے. اور وہ جو پولیس کے کتے تھے وہ ان کی جسم کو جو ہے وہ نوچ رہے ہوتے تھے. یہ فوٹوز میں نے خود دیکھی ہیں, یہ ویڈیوز میں نے خود دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے. گھسیٹتے ہوئے جناب عدالت پہ لے کے جاتے تھے اور عدالت جناب 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر ساری پروسیکیوشن, ساری ہیئرنگ, ساری عدالتی کاروائی کمپلیٹ کر کے یہ جا وہ جا 2 سال 6 سال 8 سال 10 سال کی قید. مجھے وہاں پہ کوئی حامد میر نظر نہیں آیا, مجھے وہاں پہ کوئی صابر شاکر نظر نہیں آیا, مجھے وہاں پہ کوئی عمران ریاض نظر نہیں آیا. مجھے وہ چوچو موچو جو ہے نا, وہ ایک صحافی جو ہے نا جو ہر روز 10 دن کے وقفے سے جناب بانی تحریک انصاف کی رہائی کا جناب وہ پریڈکشن کرتا ہے, مجھے وہ نظر نہیں آیا. آپ بتائیں نا, میری آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم سے سوال ہے, وہاں کیوں نہیں ہے؟ وہ تو مدر آف ڈیموکریسی ہے وہ ملک. ہمارے ہاں تو ٹکے آنے کی ڈیموکریسی نہیں ہے. نہیں میں پاکستان میں تو جناب یہ چراگاہ ہے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں پہلے اس کو سمجھیں اور کمپلیٹ ہونے دیں. وہاں پہ کیوں نہیں ہوا؟ مجھے بتائیں نا. آزادی اظہار رائے, حقوق انسانی, آزادی جمہوریت, اس کے ڈھکوسلے صرف تھرڈ ورلڈ اور مسلمان ممالک کے لیے, ان عالمی طاقتوں کے لیے اور عالمی طاقتوں کی خفیہ ایجنسیز کے لیے. تو سر یہ کمپیریزن کیا جائے تو برطانیہ کی طرح اب پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو اپنے آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا. سب سے پہلے صحافت کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی ٹونگو. ڈیجیٹل دہشت گرد صرف وہ نہیں ہے کہ جو آپ کے جناب کسی دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھنے والا جو ہے نا وہ ٹویٹ کر رہا ہے یا فیس بک کی پوسٹیں لگا رہا ہے. نہیں لیکن ہر وہ تجزیہ نگار بھی, ہر وہ تجزیہ نگار بھی, ہر وہ اینکر بھی, ہر وہ صحافی بھی جو جھوٹ, فیک, سیوڈو, سو کالڈ ان تمام ایشوز کے اوپر, بلوچستان کا ایشو ہو, وزیرستان کا ایشو ہو, یا آپ کی تحریک فساد فی الارض کا ایشو ہو, یا پاکستان کی بقا اور سالمیت کا ایشو ہو, اس کے اوپر افواج پاکستان, پاکستان کی سیکورٹی فورسز, پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے جو جھوٹ اور گھٹیا قسم کی وی لاگنگ کرتا ہے, پروگرام کرتا ہے, وہ بھی ڈیجیٹل دہشت گرد ہے. میرے پاس فارم 45 میرے پاس موجود ہے. میری ساری زندگی الیکشن لڑتے لڑاتے گزر گئی. اسٹوڈنٹ یونین کا 82 کا الیکشن سے لے کے اب تک اسٹوڈنٹ یونین, لیبر یونین, ٹریڈ یونین, لوکل باڈیز, جنرل الیکشن لڑتے لڑاتے گزر گئی. 6 بجے کس ماں کے لاڈلے اور باپ کے بگڑے کے پاس جناب آپ کا فارم 45 آتا ہے؟ آپ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے جناب آپ کہیں کہ میرے پاس فارم 45 آ گیا ہے, اس میں فلاں پارٹی جیت گئی ہے, فلاں ہار گئی ہے, اور آپ جان کے جناب وہ رزلٹ دے رہے ہو کہ جس میں ریاست کی مشنری جناب جس کو جتا رہی ہے آپ کہتے ہیں نہیں وہ ہار گیا ہے, میرے پاس فارم 45 موجود ہے. بھائی جان یہ ساری کی ساری یہ اینٹی ریاست ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جب آپ فیک پروپیگنڈا, فیک نیوز, سو کالڈ سیوڈو نیوز کو آپ نیشنل میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پھیلاتے ہیں, تو برطانیہ کے فسادات نے یہ ثابت کیا ہے. گورنمنٹ کے بارے میں تو دیکھیں نا, فارم 47 کی گورنمنٹ ہے یہ. برطانیہ کی فسادات نے 1 مہینے کے اندر, اگست کے مہینے میں یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے اندر سیاست اور صحافت کے اندر 90% لوگ جو ہے نا ڈی ٹریک ہوئے.
90%. دل پہ نہ لیجیے گا کہ آپ اگر صحافی ہیں تو میں نا میں بھی صحافی سیاستدان بھی ہوں اور میڈیا پرسن بھی ہوں. میری کمیونٹی کو تو آپ جو ہے نا نہیں, 90% پاکستان کے اندر شتر بے مہار سیاستدان ہے, شتر بے مہار صحافی ہے جس نے آج پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے, جس نے ماہل بلوچ کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا. وہ بغیرت کی بچی جو ہے نا وہ پاکستان کی افواج کے کیمپ کے اوپر جو ہے نا بندوق ہاتھ میں لیٹ کے وہ لڑتے ہوئے جو ہے نا وہ واسطے جہنم ہوئی پرسوں رات کو, اس کو ہیرو بنا کے آپ پیش کرتے رہے. آپ نے ملت ٹریکٹر جناب کمپنی بند کرا دی. جس نے سنا اس نے پاکستان کی ریاست کو, افواج کو, حکومت کو 100 گالیاں نکالی ہوں گی اس محب وطن پاکستانی نے, لیکن حقیقت کچھ اور ہے کہ پاکستان کی حکومت کو, ریاست کو, سیکورٹی فورسز کو, ریاستی اداروں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ نقدہ کوکا کے اوپر جو ہے نا یہ اسی طریقے سے شتر بے مہار یہ اینٹی ریاست ایلیمنٹ چلیں گے کہ یہاں پہ کوئی رول آف لا ہوگا. پاکستان کی ساری تباہی و بربادی صرف افغانستان کی وجہ سے ہے. پاکستان کے اندر روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے افغانستان کی وجہ سے. پاکستان کے اندر ڈالر مہنگا ہو رہا ہے افغانستان کی وجہ سے. پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان کی وجہ سے. پاکستان کے اندر لا لیسنس ہو رہی ہے افغانستان کی وجہ سے. پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں افغانستان کی وجہ سے. پاکستان کی درآمدات بڑھ رہی ہیں افغانستان کی وجہ سے. آپ جس سیاسی, سماجی, معاشی ایشو کے اوپر ہاتھ رکھیں گے اس کی پیچھے جناب جتنی نیگیٹیوٹی ہوگی وہ افغانستان کی وجہ سے. ہم نے برداشت کی اور پچھلے 50-60 سال سے یہ ہم نے کی. ہم نے ایک مسلمان برادر اسلامی ملک 40 لاکھ سے زائد لوگ یہاں پر پاکستانی بن چکے ہیں افغانی. کسی کے پاس جائز جناب ڈاکومنٹس ہیں, کسی کے پاس ناجائز ڈاکومنٹس ہیں. ہم نے ان کو سر پہ بٹھایا. ناجائز اس میں سے جناب 40 لاکھ تو صرف ناجائز ہیں, مہاجرین ہیں, وہ یہاں پہ موجود ہیں, ہم ان کو پال رہے ہیں. لیکن اس کا صلہ کیا ملا؟ صلہ نفرت, صلہ بغاوت, دہشت گردی, صلہ دہشت گردی, صلہ بغض, صلہ اناد, صلہ کینہ, یہ ملا. لیکن یہاں پر ایک اور ایشو بھی ہے, آپ سن لیں. پچھلے 50 سالوں میں افغان وار کا چاہے وہ پہلا فیز تھا پرو کمیونسٹ جو تھے وہاں پہ, پرو سوشلزم کمیونزم, ٹھیک ہے, اور دوسرا فیز اینٹی اسلامک ایلیمنٹس افغانستان کے اندر, لبرل سیکولر ایلیمنٹس, حامد کرزئی, اشرف غنی, اس کمیونٹی کے لوگ. پھر اس میں آپ کے جناب ہم نے سوچا ان سے جان چھوٹے گی تو یہ ایک علیحدہ کمیونٹی ہے. یہ 15 اگست کو سارے بھاگ گئے تھے. ان میں سے آدھے پہلے بھاگے ہوئے تھے یورپ, امریکہ, برطانیہ کے اندر اور یو اے کے اندر مشرق وسطیٰ میں رہ رہے تھے. آدھے اس موقع پہ بھاگے. ان کو نفرت ہے پاکستان سے. وجہ یہ سارے کے سارے انسپائرڈ ہے بالی ووڈ کی انڈین موویز اور انڈین کلچر کے ساتھ. یہ سارے کے سارے 2001 سے لے کے 2021 تک جو 20 سال تھے وہاں پر آپ کے 15 سے لے کے 24 انڈین کونسل خانے ہیں جانا جو پاکستان کے بارڈر کے اوپر بنے ہوئے تھے. انڈیا کا انفلوئنس تھا. انڈین فلمیں بالی ووڈ کی جناب سب سے زیادہ وہاں پہ بکتی تھی, دیکھی جاتی تھی. یہ سارے کے سارے ادھر سے انسپائر ہو کے اینٹی ہو گئے پاکستان کے. ان کے دماغ میں ڈال دیا گیا کہ تمہاری تباہی و بربادی کا باعث پاکستان ہے. او بھائی خدا کے بندو, عقل کے اندھو, سمجھ کے لولو, دانش کے لنگڑو, تم 100 سال اٹھا کے دیکھ لو تم اسی طرح تھے. 100 سال سے تمہاری یہی مارا ماری, یہی چھینا چپٹی, یہی لڑائی جھگڑا ہے, تمہارا قبائلی سسٹم ہے. اس میں پاکستان کی طرف سے آ گیا. لیکن اب آپ کا آ گیا یہ طالبان. اس کے حوالے سے بڑی سینسٹیو چیزیں ہیں کچھ. میں اکثر اس کو بیان کرنے کے حوالے سے اوائڈ کرتا ہوں, لیکن آج میں کچھ چیزیں بڑی کھل کے آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ بھی مجھے لگتا ہے اس طرح کہ جیسے پری پلانڈ ان کو لایا گیا ہے. 15 اگست کو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کروڑوں ڈالرز, اربوں ڈالرز کی مالیت کا نت نیا اسلحہ, جدید ترین اسلحہ امریکہ اور نیٹو فورسز جان کے چھوڑ کے گئیں. اور چھوڑ کے نہیں گئیں, دے کر گئیں. پھر کہاں دے کے گئیں؟ کچے کے ڈاکو چھوٹو گینگ,
ان کے پاس وہ اسلحہ ہے. یہ آپ کو میں آج بتا دوں، یہ آپ کا یہ نا یہ بریکنگ نیوز ہوگی کہ کچے کے ڈاکو کے پاس جو اسلحہ ہے وہ سارے کا سارا اسلحہ وہی امریکن اسلحہ ہے کہ جو افغانستان کے اندر چھوڑا گیا. وہاں کیسے پہنچا یہ پاکستان کے سیکورٹی فورسز کا جانا دیکھنے کا کام ہے. پہلی چیز، طالبان ٹی ٹی پی کے پاس، تحریک طالبان پاکستان، سارے کا سارا اسلحہ وہی امریکن اسلحہ ہے. بی ایل اے کے پاس سارے کا سارا اسلحہ وہی امریکن اسلحہ ہے. سر یہ وہ پورے کا پورا امریکہ کا اور نیٹو فورسز کا جدید ترین اسلحہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو پری پلانڈ انٹینشلی پرپزلی عالمی طاقتیں وہاں پہ چھوڑ کے گئی. اب مجھے تو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ اب سارے جو وہاں کے طالبان ہیں اب وہ بھی کمپرومائز ہوئے ہیں. لیکن ایک چیز میں بتاؤں، پاکستان کو چاہیے اور ہم کریں گے کہ ہم ان کو اپنا برادر اسلامی ملک ہی قرار دیں گے، اور قرار دینا بھی چاہیے. پاکستان کی حکومت کو ایسا کردار کوئی نہیں ادا کرنا چاہیے، جتنی مرضی وہ نیگیٹیوٹی کرے. بہرحال ہماری ایک سرحد اور ہمارے اسلامک سینٹیمنٹس دینی مذہبی، لیکن جو حقیقت بتاؤں، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو ٹیڑھی انگلی سے کوئی گھی نکالنا پڑ گیا نا اس سرحد پہ، ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ غلط فہمی نکال دے وہ کہ وہ کوئی پاکستان کو نقصان پہنچا دیں گے. وہ آج کل گرفتار ہے اوریا مقبول جان صاحب. میں اتنا حیران ہوتا ہوں، اس نے آج سے 15-20-30 دن پہلے ایک پیشین گوئی کی جو روحانی چولے وہ مارتے رہتے ہیں، جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی ماری اور بھی اس طرح کی. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان اور افغانستان ایک فیڈریشن بن جائے گا، اور پہلے پاکستان کو کوئی ایک بندہ ایسا آ کے ادھر سے آئے گا، فتح کرے گا، جس کی حلیہ بیان کیا، اس کا قد، اس کی آنکھیں، اس کی داڑھی، اس کے داڑھی کا کلر، وہ 100% جو ہے نا وہ افغان آرمی چیف والا حلیہ بیان کیا، اور کہا جی کہ وہ آئیں گے، وہ پہلے پاکستان کو فتح کریں گے، پھر پاکستان افغانستان ایک ملک بنے گا، اور پھر پوری دنیا پہ جو ہے نا پتہ نہیں کی حکمرانی کریں گے اور کیا کریں گے کیا. یہ تو ہمارے اسکالرس کا حال تھا جو اس قسم کی روحانی چولے مار رہے تھے. تو افغانستان کے ایشو پہ بڑا کیئرفلی ہم سب کو، اب آپ دیکھیں گے اسرائیلی موساد، انڈین را اور باقی عالمی طاقتوں خفیہ ایجنسیز، ان کے پراکسی اکاؤنٹس کے ذریعے سے سوشل میڈیا میں آپ کو نظر آئے گا افغانی پنجابیوں کو گالیاں دے رہے ہیں، پٹھان پشتون جناب پنجابیوں کو گالیاں دے رہے ہیں، کوئی پنجابی بنا ہوا ہے وہ پشتونوں کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی پنجابی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی فیک ٹی پی لگا کے وہ جناب اسلام آباد اور پنجاب کی جناب سیاحتی مقامات کے اوپر وہ جو پختون اور پشتون اور پٹھان فیملیز آتی ہیں یا وہ لڑکے آتے ہیں ینگ، آپس میں ان کو کانفلکٹ دکھائیں، ان کو مورد الزام ٹھہرا کے کہ یہ پاکستان کی جناب سوشل آب و ہوا خراب کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ ان کو دے رہے ہیں. یہ سارے کا سارا ایک انتہائی نیگیٹو پلان ہے. کہیں پہ شیعہ سنی کے ذریعے سے، جو آپ نے پرسوں دیکھ لیا کراچی میں جناب ایک سنی جناب اس کو بس کو اوپر حملہ کر کے انہیں شہید کیا گیا. یہ پورا پلان ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا. لیکن ایک افغانستان کے ایشو پہ، ایک پختون اور پنجابی کے ایشو پہ، ایک پنجابی اور بلوچ کے ایشو پہ بہت کیئرفلی پاکستان کی عوام کو جناب چلنا ہوگا. ملک دشمن عناصر اور ملک دشمن خفیہ ایجنسیوں کے ایجنڈے پہ آ کے سوشل میڈیا میں ڈی ٹریک نہیں ہونا، جس طرح پچھلے 2.5 سال سے فیک نیوز اور فیک پروپیگنڈا کے ذریعے سے بانی تحریک انصاف کی تحریک فساد فی الارض میں پوری قوم اس لہر میں بہہ گئی. اب احساس 50% لوگوں کو ہوا کہ یار وہ تو سارا ڈرامہ اور جھوٹ تھا. بالکل اسی طرح ان ایشوز کے اوپر بھی، اور شیعہ سنی کے ایشو پہ، شیعہ سنی پہ پچھلے 24 سالوں میں عالمی طاقتوں نے، انڈین را اور اسرائیلی موساد نے بڑی کوشش کی کہ عرب سپرنگ کی طرح اور عرب ریاستوں کی طرح پاکستان کو بھی تباہ و برباد کیا جائے. لیکن میں دونوں طرف کے علماء کو خراج تحسین پیش کروں گا. میں پاکستان کے تمام مکتبہ فکر کے علماء کی قیادت کو خراج تحسین پیش کروں گا، جنہوں نے بڑا سینسبلی اس سازش کو ناکام کیا. اب بھی جناب آپ کو بڑا سینسبلی اس سازش کو ناکام کرنا ہے. پشتون پنجابی، بلوچ پنجابی، شیعہ سنی، ان سارے ایشوز پہ.
وہ غالب کا شعر ہے نا، مجھے شعر تو نہیں آتا لیکن اس کا مفہوم آتا ہے کہ غالب کس منہ سے جاؤ گے جو ہے نا مسجد میں، کعبے میں کس منہ سے جاؤ گے؟ وہ شعر کا جناب مفہوم یہ تھا کہ غالب تو ہر وقت شراب نوشی کرتا ہے، ہوں۔ اب تو مسجد یا کعبے میں جائے گا تو کس منہ سے جائے گا؟ کس منہ سے تم ڈیل کرو گے؟ کس منہ سے تم پاکستان چھوڑ کے جاؤ گے؟ مجھے پتہ ہے، میں ساری انفارمیشن ہے مجھے کہ کیا اندر اندر کہانی چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ مجھے برطانیہ بھیج دیا جائے اپنے سسرالیوں کے پاس، مجھے ملٹری کورٹس میں میرا کیس نہ چلایا جائے، ملٹری کسٹڈی میں نہ دیا جائے، میری جان چھوڑی جائے، منتے کر رہے لیکن کس منہ سے؟ بظاہراً تو یہ بہت بڑی جیت ہوگی میرے آئیڈیالوجی رکھنے والے یا پاکستان پرو پاکستانی یا پاکستان کے اندر امن سکون چاہنے والے، وہ کہیں گے یار ایک دفعہ جائیں یار، پنجابی کہتے ہیں خسما نو کھان، یا ایک دفعہ جو ہے نا پاکستان میں سکون آئے، لیکن وہ کس منہ سے جائیں گے؟ لیکن وہ چلے جائیں گے جس منہ سے بھی جائیں گے، کیونکہ وہ اپنا تھوکا یعنی چاٹنے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا تھوکا چاٹنے کے عادی ہیں، جس کو وہ یو ٹرن کا نام دیتے ہیں، وہ شہنشاہ یو ٹرن ہے، وہ اور شہنشاہ کب وی تک ٹرن چلے ہے۔ جائیں گے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ساری کمپین لگی ہوئی ہے آپریشن گولڈ سمتھ پلس کے تحت، زیک گولڈ سمتھ، جمائمہ گولڈ سمتھ کی چھتری تلے برطانوی ہائی کمشنر جو ان کی ذاتی دوست ہے اس فیملی کی، اسرائیل، یورپ، امریکہ اور مغرب کی سارے ممالک اور طاقتیں، وہ مل کے اس وقت جناب اپنے مہرے کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آ گئی ہیں، لیکن ابھی تک میری انفارمیشن کے مطابق ٹکے آنے کی ان کو کوئی پذیرائی اور ان کے اس آئیڈیالوجی کو کہ ان کو جلا وطن کر کے یہ کوئی معافی نامہ لکھیں گے، یہ کوئی معافی نامہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں گے اور ان کو جانے دیا جائے، لیکن کس منہ سے؟ بس